شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایک بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے ایک بیوی نہ تو زیادہ خوبصورت تھی اور نہ ہی چالاک تھی، لیکن دوسری بیویاں بہت زیادہ خوبصورت تھیں اور بہت زیادہ تیز اور ہوشیار بھی تھیں۔ جن میں سے ایک بیوی جو کہ رنگت کی سانولی تھی اور نہ ان کی طرح چالاک تھی، پر بادشاہ اس کو سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اور باقیوں کو اتنا پیار اور اتنی چاہت اور محبت نہیں دیتا تھا۔ یہ ناانصافانہ سلوک باقی بیویوں کو بہت دکھتا تھا اور وہ تینوں اس بیوی سے بہت جلتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ بادشاہ کو اس کے پاس بھی نہ جانے دے۔ وہ تینوں ہر وقت اس بیوی کی برائیاں ڈھونڈنے میں لگی رہتی اور بادشاہ سے اس بیوی کی چغلیاں کیا کرتی اور کہا کرتی کہ اے ہمارے سر کے تاج، ہمیں ایک بات تو بتائیں، آپ ہم سے اتنی محبت اور پیار نہیں کرتے جتنی آپ اس سانولے رنگ والی سے کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ بادشاہ جو کہ بہت ذہین اور عقل مند انسان تھا، اس نے ان کے سوال کا جواب اس وقت نہیں دیا، لیکن کچھ وقت گزر جانے کے بعد ایک ایسا موقع آیا جہاں بادشاہ اپنی بیویوں کو کچھ نہ کچھ خوشی سے انعام کے طور پر دینا چاہتا تھا۔ جب یہ بات ان بیویوں کو پتہ چلی تو ان 4 بیویوں میں سے 3 جو کہ بہت خوبصورت تھیں، یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور دل ہی دل میں سوچا کہ ہم اس موقع پر بادشاہ سے ہیرے جواہرات لے لیں گے اور سونا چاندی بھی لے لیں گے۔ آخرکار وہ ٹائم آ ہی گیا۔ بادشاہ نے اپنی تمام بیویوں کو پیغام بھجوایا کہ آج میں بہت خوش ہوں اور اس خوشی کے موقع پر اپنی تمام بیویوں کو تحفے دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک ٹائم طے کیا اور مقرر کردہ ٹائم میں ان سب کو اکٹھا کیا۔ جب چاروں بیویاں اکٹھا ہو گئیں تو بادشاہ نے اپنے خزانچی سے کہا کہ میری بیویوں میں سے جو جس چیز پر ہاتھ رکھے آپ نے ان کو دے دینی ہے۔ خزانچی نے بادشاہ کی بات پر عمل کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے بیویوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جو چاہو لے لو۔ ان 4 بیویوں میں سے 3 بیویاں بہت خوش ہوئی اور بھاگ اٹھی خزانے کی طرف، جبکہ ایک بیوی جو رنگت کی سانولی تھی وہ کھڑی رہی۔ بادشاہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب ان 3 بیویوں نے ڈھیر سارے ہیرے جواہرات ہاتھوں میں لے لیے اور بادشاہ کے پاس آئی اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم نہ کہتے تھے کہ آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس نے کچھ بھی نہ لیا، وہ ویسے ہی بت کی بت بنی کھڑی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا۔ یہ سن کر وہ سانولی بیوی خزانے کی طرف بڑھی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی باقی بیویاں زور زور سے کہے لگانے لگی کہ اب کیا فائدہ، سب کچھ تو ہم نے لے لیا، اب یہ کیا لے گی؟ لیکن انہوں نے دیکھا کہ سانولی بیوی خزانے کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئی اور بادشاہ یعنی اپنے سرتاج کے پاس آئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تینوں بیویاں حیران رہ گئیں۔ سانولی بیوی نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے لیے آپ ان سب چیزوں سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہیں۔ میرے لیے یہ ہیرے جواہرات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر آپ میرے تو آپ کا سب کچھ میرا ہے، اس لیے مجھے یہ سب نہیں چاہیے، اور کہا کہ جس کا عطا کیا ہوا یہ سب ہے میں نے اس پر ہاتھ رکھا ہے۔ بادشاہ کو اس بیوی سے یہی امید تھی۔ بادشاہ نے اپنی اس بیوی کا ہاتھ تھاما، اس کی طرف چاہت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اپنی باقی بیویوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آج اچھا موقع ہے، چلے آج میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ تینوں بیویاں جو کہ اپنا سوال بھولے ہوئے تھیں ان کو یاد کرواتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ یاد کرو، تم سب نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی آپ اس سانولی بیوی سے کرتے ہیں۔ ان تینوں بیویوں نے کہا جی ضرور بتائیے۔ بادشاہ نے کہا آج تم سب نے اس کی عقل مندی اور بے پناہ محبت دیکھ لی۔ اس کی سمجھداری اور محبت کی وجہ سے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس نے ہیرے جواہرات کی جگہ مجھے چنا ہے۔ اس کے لیے یہ دنیاوی خزانہ معنی نہیں رکھتا۔ اس نے اس انسان کو چنا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ تم سب نے ہیرے جواہرات اور سونا اٹھایا، لیکن اس نے ان چیزوں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے مجھے چنا، اس وجہ سے میں اس کو اتنی اہمیت دیتا ہوں، اسی وجہ سے میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ یہ بے وقوف نہیں بلکہ عقل مند ہے اور میرے لیے دنیا کی سب سے سمجھدار عورت ہے، اس لیے میں اسے زیادہ چاہتا ہوں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں تم سب سے پیار نہیں کرتا، بس میں نے آج تمہارے اس سوال کا جواب دیا ہے جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔
दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि मोहब्बत अगर दुनिया से करने की बजाय इस दुनिया को बनाने वाले से की जाए तो इस बनाने वाले का सब कुछ आपका है। हम सब जानते हैं कि हमें अल्लाह ने बनाया है और इस दुनिया को और जो कुछ इस दुनिया में है सबको उसी ज़ात ने बनाया है। सोचें, अगर हम अपनी ज़िंदगी उसकी चाहत के मुताबिक गुजारेंगे तो वो अल्लाह ताला हमें वो सब कुछ दे देगा जिसकी हम चाहत रखते हैं। बस हमारा यकीन होना चाहिए। अल्लाह हम सबको वैसा बना दे जैसा वो चाहता है। आमीन सुम आमीन। जी तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सबक हासिल किया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि वो भी इससे कुछ ना कुछ सबक हासिल कर सकें। और आइंदा भी ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल ज़रीन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। जज़ाकल्लाह।